اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے آپ میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہزیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا، اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہزیب بھائی کی محبت میں چپ رہے، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہزیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر اب کھڑی ہو بھی جاؤں تو محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئیں، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہزیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہمیں بھی بلایا گیا تھا۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی، میں ان کے لان میں گم سم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھے کھینچ کر خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے وہ بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہزیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل کے لیے ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ وہ کہنے لگا، اب انتظار نہیں ہوتا، جلدی سے میری دلہن بن کے آ جاؤ نا۔ جانتی ہیں میری بہت سی خواہشیں ہیں، تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے وجود کی مہک اب تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب میرے آج تک کوئی نہ آیا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتے تھے اور میں انہیں ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی، قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں، اور میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہزیب کو ایک کر دے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیب مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دھمک رہا تھا۔ مسکراہٹ ایک پل کو بھی اس کے چہرے سے غائب نہ ہوئی تھی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی۔
اپنی بے بسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت گیا، میں نے ارادہ کر لیا میں اب بھی شاہ زیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اس پل زہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر بھر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ عروسی لباس پہنے، گھونگھٹ اوڑھے، زہیب کے سٹیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس، زہیب کی پھپھو، بکھلائی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بہت زخمی ہے، مگر وہ ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ بالکل نہ مان رہا۔ جیسا سب کچھ چل رہا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح اسے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشان نہ ہونا بچے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بول کر وہ چلی گئی، مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زہیب اندر داخل ہوئے۔ ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا۔ نیلی شیروانی خون و خون ہو گئی تھی۔ چوٹیں معمولی نہ تھیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی مگر ظاہر نہ کیا اور اپنی بے رخی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا کیا؟ گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا۔ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنس دیے۔ اچھا نکاح کیا ہے تم سے میں نے بیگم؟ وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے۔ میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس وقت۔ لیٹ جائیں زہیب۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی، جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے۔